اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعل هذا لوجهک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کا 22واں پارہ سورہ سبا. ہم لوگوں نے پچھلی بار آیت نمبر 9 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں نے یہ نوٹ کیا کہ آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ میں مس کر گیا پڑھنے میں. پہلے میں آیت نمبر 3 کو ایک بار دہراتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آیت نمبر 3 سورۃ السبا. پہلے کا جو حصہ ہے وہ میں مس کر گیا تھا اس آیت کا. یہ اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی ہدایات کو، قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنے والے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آئے گی قیامت. جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں آپ کہ کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم وہ تو آ کے لازماً آ کے رہنے والی ہے اس ہستی کی طرف سے جو عالم الغیب ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ ذرے کے برابر ہو آسمانوں میں یا زمین میں، یا اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی، مگر وہ سب ایک کتاب میں، کھلی کتاب میں موجود ہے. یہ جو انکار ہے قیامت کا، اصل تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے یہ ان کی جواب دہی. ہم ظلم کرنے والے لوگ، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جواب دہی ہو، ہم اس کے لیے پکڑے جائیں. آیت کا یہ حصہ ہے کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، یہ ہم لوگ پہلے سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہاں پر اس طرح تھا یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین. وہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچائی ہے جو تم کہہ رہے ہو قیامت کے بارے میں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے رب کی قسم، یقیناً میرے رب کی قسم یہ تو سچائی ہے اور تم اسے روک نہیں سکو گے. یہی بات تیسری بار ہم لوگ سورہ تغابن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں پر ہے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، کہ بڑے زوم سے کفر کرنے والوں نے کہا کہ ہرگز ہم لوگ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. پھر وہاں بھی اللہ کا یہ جواب ہے، آپ کہہ دیں کہ یقیناً بے شک اور میرے رب کی قسم تم سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. آیت نمبر 10 اور 11، یہ دو آیات داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر آپ کو یہ نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ مکی آیات میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہاں بھی یہ دو آیات میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
لقد آتینا داؤد منا فضلا، اور ہم نے دیا، عطا کیا داؤد کو فضل اپنے پاس سے. یا جبالو اوبی معاہ والطیر، اے پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندے بھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 11، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تاکہ وہ اس سے زرہیں بنائیں، ایسے حلقوں کے ساتھ جو کشادہ ہوں، ٹھیک ہوں. اور فرمایا کہ تم لوگ نیکی اور بھلائی کے کام کرو کہ بے شک میں تمہارے کاموں کو دیکھتا ہوں. یہ 2 آیات داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح اللہ نے پابند کیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہ وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں. کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو وہ اتنی خوبصورت آواز میں ہوتی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے. واللہ عالم. ایک روایت ملتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمانے لگے تمہیں نغمہ داؤدی سے کا کچھ حصہ مل گیا ہے. واللہ عالم وہ کیا کیفیت تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 12 سے 13 14 15 اور 16 یہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جن کی بادشاہت بڑی عظیم تھی. اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ النمل میں بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی اس کا ذکر کس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی، یہاں تک کہ چونٹی کی بات آپ وہ بھی سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے. سبحان اللہ. آیت نمبر 13، آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اور سلیمان کے لیے ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو پابند کر دیا. ایک مہینہ وہ ایک رخ پر چلتی اور دوسرے مہینے دوسرے رخ پر. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ، پگھلا تانبے کا چشمہ ان کے لیے بنا دیا، بہا دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے جو عمل کرتے ہو، کام کرتے ان کے سامنے اللہ کے اذن سے، اس کے رب کے اذن سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ان کے حکم کی سرتابی اگر کرتا ہے جنوں میں سے کوئی تو ہمارے حکم کے خلاف، تو ہم اسے مزہ چکھاتے آگ کے عذاب کا، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا. یہ آیت نمبر 12 ہے. آیت نمبر 13، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یہ جنات ان کے لیے اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے حوض کے مانند لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں جو سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے بنایا کرتے تھے. اس آیت کے آخری ٹکڑے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملو آل داؤد شکر، اے داؤد کی اولاد، داؤد کی نسل، عمل کرو شکر کرنے والی، وقلیل من عبادی الشکور، اور کمی ہیں میرے غلاموں میں سے جو شکر کرنے والے ہیں۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے عمل کی بات کی ہے۔ در حقیقت شکر کا منہ سے کہنا، الحمدللہ کا کہنا اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے اعمال سے پتہ لگے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ وہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے؟ یہ ہے وہ عملی شکر جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ شکر کرو، اے ملو آل داؤد شکر، عمل کرو شکر والا اے داؤد کی اولاد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے کمی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ تو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کہاں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح بڑے بڑے لگن اور اپنی جگہ پر جمے ہوئے دیگ کیوں بنواتے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے فوج کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کی موت جنات پر ظاہر نہیں ہوئی، مگر جب ان کا عصا دیمک کھاتی رہی اور وہ گر پڑے۔ اگر جنات غیب کی باتوں کا علم رکھنے والے ہوتے، ذلت کی بیگار کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ بتانا مقصد ہے کہ جنات کو غیب کا علم کوئی نہیں ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا یہی بتا رہا ہے۔ اس آیت کی بھی مزید وضاحت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یا آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، آپ کی موت واقع ہو گئی، آپ اسی کیفیت میں رہے یہاں تک کہ آپ کے عصا کو دیمک کھانے لگی، اور اس کے بعد آپ عصا جب کمزور ہوا اور وہ اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے۔ کیا ہے، کیسے ہوا، کیسے بتانا مشکل ہے۔ لوگوں نے توجیہ کی ہے اس کی، لیکن بہرحال جو بات آیت کہہ رہی ہے ہم وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ آیت 15 سے لے کے 21 تک قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا کے بارے میں سورۃ النمل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لسبا فی مسکنہم آیہ، اور سبا کے آبادیوں میں نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات داہنی طرف اور دو باغات بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے تم لوگ اپنے دیے ہوئے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، یہ بستیاں یا آبادی ایک اچھی آبادی تھی اور ان کا رب غفور تھا، بخشنے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ماضی کا یہ قوم سبا کے واقعات، کہ ان کے دو باغات دائنی طرف، اس آبادی کے دو باغات بائیں طرف، اور رزق کی کوئی کمی نہ تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ رزق میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔
اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آبادی اچھی آبادی تھی، اور اس آبادی کا رب یعنی اللہ بخشنے والے تھے، غفور تھے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر 16، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیجا اور دونوں باغات کو بدمزہ پھلوں، جھاڑیوں اور کچھ جنگلی بیریوں کے درختوں میں بدل دیا۔ آیت نمبر 17، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بوجہ ان کے کفر کے ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کی نافرمانی کا۔ کیا ہم ایسا بدلہ بڑے ناشکروں کے سوا کسی اور کو دیا کرتے ہیں؟ قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جب قوم اللہ کی نافرمانی کی طرف رخ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، غالباً آیت نمبر 53 ہے، کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے نعمتوں کو جو اللہ نے کیا ہے کسی بھی آبادی پر، کسی بھی قوم پر، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو بدل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ مصیبت آتی اسی طرح ہے۔ ہاں، جب انسان اپنے اندر اللہ کی نافرمانی کی طرف رخ کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی جو فراخی ہے رزق کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتے ہیں، اسے تنگ کر دیتے ہیں، اس کو اچھے کے بجائے برے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قوم سبا کے ساتھ ان کے 2 باغات کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے خراب کر دیا کہ وہ اب وہاں پر وہ سب کچھ جو پہلے ہوا کرتا تھا اس کی جگہ پر اب جھاڑیاں ہیں، اس کی جگہ پر ایسے پودے نکل آئے جو بدمزہ ہیں، اور کچھ بیری کے درخت، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے آیت نمبر 16 میں دیکھا۔ کچھ ایسے ہی بات ایک مثال کی شکل میں اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں بیان کی ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ آیت نمبر 112 ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر رزق پہنچ رہا تھا بڑے اطمینان کے ساتھ ہر طرف سے اور بھرپور۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کیں، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کی سزا انہیں دی بوجہ ان کے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو دوسری بڑی سہولت عطا کی تھی اس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے قافلوں کی شکل میں لوگ جایا کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور تجارت کا ذریعہ ہوتا یہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ تجارت کا ذریعہ مکے والوں کے لیے قافلوں کی شکل میں نکلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم سبا کے بارے میں کہ ہم نے ان کے اور اس آبادی کے
جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس میں جگہ جگہ پر ایسی آبادیاں ہم نے بنا دیں اور ان میں چلنے کی منزلیں طے کر دیں، مقرر کر دیں کہ ان میں راتوں کو اور دنوں میں سفر کرو امن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی بستی، ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی، واللہ عالم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، یا جہاں ان کے قافلے جا کر اپنے سامان تجارت بیچتے تھے اس کا ذکر ہے، واللہ عالم، کہ ہم نے بستیاں بسا دیں درمیان میں اور ان کے سفر کی منزلوں کو ایک اندازے کے مطابق کر دیا کہ ان میں وہ راتوں اور دنوں میں بے خوفی اور امن کے ساتھ سفر کرتے رہیں۔ ویران علاقوں میں لوٹ مار بھی ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر آبادی ہو گئی، اب یہ لوٹ مار کا سلسلہ اس طرح ختم ہو گیا۔ پھر ان دنوں میں ہوٹل اور دوسری ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کو اپنی ضروریات کے لیے اب ان کو اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے جانے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ جگہ جگہ پر آبادیاں تھیں اور ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہاں مل جایا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سہولت مہیا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس سہولت کا جواب اس قوم نے کیسے دیا؟ اگلی آیت، آیت نمبر 19، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کا، ہمارے جو تجارتی قافلے ہیں، ہمارا جو سفر ہوتا ہے اس میں دوری پیدا کر دیں۔ وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کی بات کی۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، تو ہم نے ان کو قصہ پارنیہ بنا دیا، افسانہ بنا دیا، آج جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر اور شکر سے کام لینے والے ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت کی یہ آسانی انہیں پسند نہیں آئی، ہاں، وہ سفر میں وہی دوری چاہتے تھے جو پہلے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ کہا جاتا ہے یہ کہ قوم سبا کے لوگ جب تباہ و برباد ہوئے تو پورے جزیرہ نما عرب میں الگ الگ جگہوں پر پھیل گئے، واللہ عالم کیا ہوا، لیکن بہرحال ظاہر ہے اگر رزق نہیں مل رہا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہجرت کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ امریکہ جا رہے ہیں اور کینیڈا جا رہے ہیں، ہاں۔ جبکہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اسے راحت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کا اجر اسے ملتا ہے، اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اجر اسے ملتا ہے۔ یہ صرف مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور آیت نمبر 19 کے آخری ٹکڑ میں کہا گیا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر سے اور شکر سے کام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر اور شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے اپنی بات سچ کر دکھائی، اپنا گمان سچ کر دکھایا، اور انہوں نے پیروی کی اس کی، مگر مومنوں کے ایک گروہ کے سوا۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، آیت نمبر 21، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة وممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ، اور ابلیس کو اس بات کا کوئی اختیار نہ تھا
کہ وہ اپنی بات کو سچ کر دکھاتا، اپنے گمان کو سچ کر دکھاتا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے ایمان والوں میں سے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو شک میں مبتلا ہے آخرت کے معاملے میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ آیت نمبر 21۔ ان دو آیات میں جو بات کہی گئی ہم لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابلیس کا داؤ کب چلتا ہے؟ جب وہ لوگوں کے اندر آخرت کے معاملے میں پہلے شک پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے راستے پر لے کر ایمان والوں کو لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے راستے پر۔ اصل چیز آخرت پر شک کا نہ ہونا ہے۔ اور ہم بھی آج آخرت کے معاملے میں پتہ نہیں کس حد تک یقین رکھتے ہیں، جبکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں گنائی ہیں اس میں آخر میں ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے دلوں میں آخرت میں یقین پیدا کر دیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان کے وار سے بچانے والی ہے، شیطان کے حملوں سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تو رحم ہی کرتے ہیں، ہم ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ایمان والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ میں آیت نمبر 21 پر رکتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ وقت کم سے کم آپ کا، یا الحمدللہ میرے لیے تو بہرحال ایک کم سے کم وقت ہو تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو، وہ وقت دے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔